آپ سب لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے وہ آج اپنے والدین سے ملنے آیا تھا۔ ان کی بات سن کر جیسے حیرت زدہ سا رہ گیا۔ کیوں؟ اس میں کیا برائی ہے؟ ویسے بھی پہلی شادی کر کے تم ہم سے اتنا دور جو ہو گئے ہو، ہمارا بھی دل ہوتا ہے کہ تمہاری دوسری شادی ہو، اس سے تمہارے بچے بھی ہو اور وہ ہمارے ساتھ رہے، تاکہ ہمیں احساس تو ہو کہ ہمارا بیٹا ہمارے پاس ہے۔ جانداد کے بوڑھے والدین نے اس سے کہا تو وہ انہیں حیرانی سے دیکھے گیا۔ مہرین کبھی نہیں مانے گی، وہ مجھے گھر سے نکال دے گی۔ اس نے پٹی پٹی نگاہوں سے اپنے والدین کی طرف دیکھا تھا۔ اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے دوسری شادی وہ مجھے آرام سے کرنے دے گی؟ میں اس کے گھر میں رہ رہا ہوں، اس کے رحم اور کرم پر ہوں، پھر بھی آپ لوگ یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں۔ جہانداد کے والدین نے اسے افسوس سے دیکھا تھا۔ یہ بات میں نے تمہیں شادی کرنے سے پہلے بھی سمجھائی تھی، اور اب تو تمہارے پاس دوسری شادی کرنے کی اہم وجہ بھی ہے، وہ بانجھ ہے۔ یہ بات تم ہمیں خود بتا چکے ہو۔ اس کے باوجود بھی تم دوسری شادی نہیں کرنا چاہتے، صرف اس خوف سے کہ وہ تمہیں گھر سے نکال دے گی۔ اگر نکالتی ہے تو نکال دے، اس کی دولت ہمارے لیے پاؤں کے جوتے کے برابر ہے۔ جہانداد نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کے بال مٹھی میں پکڑے تھے۔ خدا کا واسطہ ہے میری زندگی ویسے ہی مشکل ہے، اسے مزید مشکل مت بنائے۔ اس نے اپنے والدین کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ تم نے ہماری پہلے کب مانی ہے؟ تم نے ہماری پہلے کب مانی ہے جو اب مانو گے؟ لیکن یہ یاد رکھو، اس گھر کے اکلوتے وارث تم ہو، اور اگر تم ہمیں وارث نہیں دو گے تو پھر ہم یہ گھر چیٹھی میں دے دیں گے۔ اشفاق صاحب نے جہانداد کو جیسے صحیح معنوں میں دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ آپ لوگ یہ نہیں کر سکتے، میری بات کو سمجھنے کی کوشش تو کرے۔ وہ بے بسی سے چلانے لگا۔ ہم نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، میں نے تمہارے لیے لڑکی دیکھنا بھی شروع کر دی ہے۔ اب تمہیں جو ٹھیک لگتا ہے وہ کرو۔ اگر مجھے لڑکی پسند آ جائے گی تو میں رشتہ لے کر جاؤں گی، اور پھر تم نکاح کرنے کے لیے مجبور ہو جاؤ گے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یا تو دوسری شادی کر کے ہمیں اس گھر کا حقیقی وارث پیدا کر کے دو، یا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائیداد سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ جہانداد نے ششتر نگاہوں سے اپنے والدین کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے وہاں رکے نہیں تھے، بلکہ گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئے تھے، جس بات کی نشاندہی تھی کہ اب بات ختم ہو چکی ہے اور وہ دوبارہ احتجاج نہیں کر سکتا۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر وہ گھر لوٹا تھا تو مہرین اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کہاں رہ گئے تھے تم؟ ایک تو تمہارے انتظار کی وجہ سے میری پارٹی مس ہو گئی۔ مہرین نک سک سی تیار تھی۔ جانداد نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے مہرین کی طرف دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر اسے بٹ کی طرف لے آیا۔ کیا بات کرنی ہے اور اتنے سنجیدہ کیوں دکھائی دے رہے ہو؟ مہرین جیسے بیزار ہوئی تھی۔ تمہیں کہیں جانے کی جلدی ہے کیا؟ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھی تو تمہیں بتایا کہ مجھے پارٹی میں جانا ہے، گرلز ڈے آؤٹ ہے، اور تم نے یہاں پہلے ہی اتنی دیر کر دی ہے۔ اب پتہ نہیں کون سی فالتو بات لے کر میرے دماغ خراب کرو گے۔ جہانداد ایک لمحے کے لیے مہرین کی طرف دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں یہ بات کل بھی کر لوں گا، مسئلہ نہیں ہے، پوری زندگی پڑی ہے بات کرنے کے لیے۔ جہانداد کے دل کو ایک دھکا سا لگا تھا، لیکن اس نے اپنے چہرے پر تازگی برقرار رکھتے ہوئے اسے جانے کا کہا تھا۔ اوکے، کل ملتے ہیں، میں صبح تک آ جاؤں گی، ویسے بھی 3 تو یہی بج گئے ہیں۔ جہانداد اسے دیکھ کر رہ گیا، پھر مسکرا کر اسے ہاتھ ہلا کر الوداع ہو سکے۔ تو جلدی آ جانا، کل کا لنچ ہم ساتھ کرنا چاہتے ہیں، کل سنڈے ہے۔ اس نے مہرین کو یاد دلانے کی کوشش کی۔ مہرین مسکرانے لگی، اوکے، اور پھر مڑ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ اسے سخت بھوک لگ رہی تھی، لیکن اب تو جیسے مہرین کا رویہ دن بدن بدلتے دیکھ کر اس کی بھوک بھی اڑ چکی تھی۔ وہ وہی بستر پر دراز ہو گیا اور اپنے والدین کی باتوں کو ایک بار پھر سے سوچنے لگا۔ 7 سال ہو گئے ہیں شادی کو، اور مجھے شادی سے کیا حاصل ہوا ہے؟
اس نے ان 7 سالوں کو اپنے ذہن میں دہرایا تھا۔ اس نے ترقی کی تھی، اس کا لائف سٹائل تبدیل ہوا تھا، کیونکہ مہرین ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر تعلیم حاصل کی تھی، وہی اسے مہرین پسند آ گئی تھی اور اس نے دھواں عشق لڑایا تھا۔ مہرین اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور ان کی ساری جائیداد ان کے نام پر تھی۔ وہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے مہرین کے والدین نے یہ شرط رکھی تھی کہ اسے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر مہرین کے ساتھ گھر داماد بن کر رہنا پڑے گا۔ وہ مہرین کے عشق میں اتنا پاگل تھا کہ اس نے یہ شرط مان لی تھی، لیکن اب اندر دور ہی کہیں دل میں وہ پچھتا رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ مہرین اس سے محبت نہیں کرتی تھی، مہرین بھی اس سے محبت کرتی تھی، لیکن شاید اب ان کا رشتہ پہلے کی طرح بہتر نہیں تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو برداشت کر رہے تھے۔ ایسے میں اگر وہ مہرین کو دوسری شادی کا کہتا اور خاص طور پر بچے کے حوالے سے کہتا تو شاید اسے ان تمام عیاشیوں سے ہاتھ دھونا جو مہرین کے در پر رہ کر مہرین کے پیسے پر اسے مل رہی تھی۔ وہ شدید کشمکش کا شکار تھا۔ ایک طرف تو اس کا بھی دل چاہتا تھا کہ اس کی بھی اولاد ہو جن کی کلکاری اس کے آنگن میں گونجے، دوسری طرف مہرین کی وجہ سے وہ خاموش تھا۔ آج اسی بات کو لے کر وہ مہرین سے بات کرنا چاہتا تھا، پر شاید مہرین کے پاس اس کے لیے وقت ہی نہیں تھا۔ وہ ساری رات اس کا انتظار کرتا رہا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے جب گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ اس نے جا کر گیٹ کھولا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس وقت آ رہی ہو، وقت طے کا ہے تم نے۔ پچھلے 2-3 سالوں سے وہ مہرین کی ہٹ دھرمی کو باقاعدہ طور پر نوٹ کر رہا تھا، لیکن آج وہ اس پر پھٹ پڑا تھا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ میں صبح آؤں گی۔ اس وقت تم نے کچھ نہیں کہا اور اب مجھ پر چلا رہے ہو۔ کیا سب کچھ بھول گئے ہو یا ایک بار پھر سے یاد کرواؤں؟ ایک لمحے کے لیے اسے مہرین سے نفرت سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر اس کے پیچھے آیا۔ میں ناشتہ کر کے آئی ہوں، تمہیں ناشتہ کرنا ہے؟ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، لیکن مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا، ہاں بولو، رات کو بھی تمہیں کچھ بات کرنی تھی۔ وہ جمائیہ لے کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پہلے میری بات غور سے سننا، اس کے بعد بے شک سوچانا، لیکن مجھے بتاؤ آخر اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ کون سا مسئلہ؟ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کل میں اپنے والدین کے پاس گیا تھا، یہ باتیں تمہیں معلوم ہے۔ مہرین نے ہاں میں سر ہلایا۔ تو پھر تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ انہوں نے مجھے وہاں کیوں بلایا تھا۔ مہرین نے نفی میں سر ہلایا۔ انہوں نے مجھے وہاں دوسری شادی کے لیے بلوایا تھا۔ مہرین نے پٹی پٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اور یہ بات تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ وہ جیسے صدمے کی زیر اثر تھی۔ تم نے کیا کہا؟ مجھے تمہارا جواب جاننا ہے۔ مہرین نے خود کو قدرے سنبھال لیا تھا۔ جانداد نے مہرین کا ہاتھ تھاما اور پھر اس کے قریب جا بیٹھا۔ میں نے انہیں انکار کر دیا ہے، لیکن یار تم خود سوچو نا، اولاد کی خواہش تو مجھے بھی ہوتی ہے، اور تمہیں بھی میں چاہتا ہوں ہم بیرون ملک سے اچھا سا علاج کروائے اور ہماری اولاد ہو۔ مہرین نے اسے غور سے دیکھا تھا اور پھر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ میں بانجھ ہوں اور میرے یہاں اولاد نہیں ہو سکتی۔ تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ اس نے دھیرے سے لیکن مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ علاج سے تو سب کچھ ممکن ہے نا، صرف 7 سال ہوئے ہیں، اتنی جلدی ہمت تو نہیں ہارنی چاہیے۔ مہرین نے ایک گہری سانس بھری تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اگر تمہارے گھر والوں کو بچہ چاہیے تو تم اس کے لیے کوششیں شروع کر دو۔ کیا مطلب؟ کیا تم مجھے دوسری شادی کی اجازت دے رہی ہو؟ وہ صدمے سے چور اس سے پوچھنے لگا۔ نہیں، بلکہ میں تمہیں دوسری شادی کے علاوہ ہر طرح کی آزادی دیتی ہوں کہ تم بچے کے لیے کوششیں کرو۔ میں وعدہ کرتی ہوں تمہارا ساتھ دوں گی۔ یہ کیسی عجیب سی بات ہے مہرین۔ مہرین اٹھ کر بیٹھ کر لیٹ چکی تھی۔ اب یہ سوچنا تو تمہارا کام ہے کہ تمہیں بچہ کہاں سے لینا ہے۔ بس تم یہ سوچ لو کہ دوسری شادی نہیں کرنے دوں گا۔ اس کے علاوہ جس طریقے سے بھی بچہ حاصل ہو سکتا ہے تم کر سکتے ہو۔ اس نے مہرین کو یوں دیکھا تھا جیسے اسے دماغی حالت پر شبہ ہو۔
تم پاگل ہو گئی ہو۔ شاید میں پاگل ہوں، لیکن یہ سوچنا تمہارا کام ہے۔ وہ گہری نیند میں کھو چکی تھی۔ جانداد کے لیے مہرین کا رد عمل انتہائی انوکھا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم ایسا جواب دو گی مجھے۔ اس نے زور سے میز پر ہاتھ مارا تھا۔ سمینہ، سمینہ۔ پھر اس نے جلدی سے ملازمہ کو آواز لگائی تھی کہ لڑکی اتنی کول ہو کر سو رہی ہے تو میں کیوں اپنا دماغ کھپاؤں؟ ناشتہ لاؤ میرے لیے، جلدی۔ یہ سوچتے ہی اس نے سمینہ کو آواز دے ڈالی تھی اور پھر ناشتے کے لیے کہا تھا۔ ڈاکٹر سمیرا، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ جانداد نے مہرین کی ڈاکٹر کو فون کر کے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، آج میں فری ہوں، آپ کلینک آ جائیے۔ انہوں نے جہانداد کو اپنے کلینک بلایا تھا۔ کیا بات ہے؟ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے روم میں داخل ہو کر کافی دیر تک وہ خاموش رہا تھا۔ سمجھ نہیں آتا کیسے بات شروع کروں۔ وہ الفاظ ڈھونڈنے لگا۔ آپ اپنی بات کہیے، میں سن رہی ہوں۔ وہ تمہید کے لیے الفاظ تلاش کرنے لگا۔ ڈاکٹر صاحب، کوئی ایسا طریقہ ہے جو اگر پہلی بیوی بانجھ ہو تو دوسری شادی کے بغیر بچہ پیدا ہو جائے؟ ڈاکٹر صاحب نے غور سے جانداد کی بات سنی تھی۔ آئی ایم سوری، پر ایسا تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جانداد نے اپنی کن پٹی مس لی تھی۔ اصل میں گھر والے میری دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات مہرین کو بھی معلوم ہے۔ مہرین کوئی مہنگا علاج کروانا نہیں چاہتی۔ وہ امید کھو چکی ہے اور میں پنس کر رہ گیا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے جانداد کی بات غور سے سنی تھی۔ مہرین کو بتایا تو کہتی ہے کہ دوسری شادی کے علاوہ جس طریقے سے بھی تمہیں اولاد حاصل ہو جائے میں تمہیں اجازت دیتی ہوں۔ وہ طریقہ اختیار کر لو، لیکن میں سوچ سوچ کر تک چکا ہوں۔ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کیا آپ مجھے اس انوکھے مسئلے کا حل بتا سکتی ہے؟ ڈاکٹر مسکرائی تھی۔ دیکھیے، میری نظر میں اس کا ایک حل موجود ہے اور میں آپ کے اس سلسلے میں مدد بھی کر سکتی ہوں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اس کے چہرے پر امید کی کرن نظر آنے لگی۔ خدا کا واسطہ ہے آپ کو، آپ اس حوالے سے میری ضرور مدد کریں۔ ڈاکٹر صاحب نے چند لمحے کے لیے جہانداد کی طرف دیکھا تھا۔ اس مسئلے کا حل خفیہ یا کانٹریکٹ میرج ہے۔ تم کسی کم عمر مجبور لڑکی سے شادی کرو، اس سے بچہ پیدا کرو اور پھر اس سے طلاق دے کر وہ بچہ مہرین کے نام لکھوا لو۔ یعنی تمہیں یہ شو کروانا ہے کہ یہ بچہ مہرین سے ہوا ہے۔ ان شارٹ، تمہیں اپنے گھر والوں کو بے وقوف بنانا ہوگا۔ اس طرح تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور مہرین بھی ٹھیک رہے گی۔ پھر مہرین شادی کے لیے راضی کیسے ہوگی؟ وہ ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگا۔ کانٹریکٹ میرج کے لیے وہ راضی ہو جائے گی، تم اس سے بات کر کے دیکھو۔ اگر تمہیں ضرورت ہے تو میری نظر میں ایک لڑکی ہے جس کا نام زارا ہے۔ وہ اپنے والد صاحب کے علاج کے لیے یہاں اسپتال آئی تھی۔ کل ہی میں نے اسے راہداری میں بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھا تھا تو پوچھ لیا تھا انسانیت کے ناطے کہ اسے کیا مسئلہ ہے۔ اس نے روتے ہوئے بتایا تھا کہ والد صاحب بیمار ہے اور علاج کے پیسے نہیں ہیں۔ تمہیں دیکھ کر مجھے فوراً سے اسی لڑکی کا خیال آیا۔ اب تم گھر جا کر آرام سے اس بارے میں سوچو۔ یہ ایک کھیل ہوگا جو انتہائی دانش مندی سے ہمیں کھیلنا ہوگا۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی دی تھی۔ میں آپ کو کل تک جواب دیتا ہوں۔ وہ انہی سوچوں میں مبتلا گھر واپس لوٹ آیا تھا۔ مہرین آج پھر کسی پارٹی میں شریک ہوئی تھی۔ اس سے ہو کیا گیا ہے؟ دن بدن بدلتی جا رہی ہے، مجھے وقت بھی نہیں دیتی۔ جانداد کو جیسے افسوس سا ہوا۔ وہ رات تک اس کا انتظار کرتا رہا۔ تم کہاں ہو؟ میں راستے میں ہوں، واپس آ رہی ہوں۔ اب کیا ہوا؟ مہرین کے میسج سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اسے کتنی بیزار ہے۔ میں کانٹریکٹ میرج کر رہا ہوں۔ تم نے کہا تھا نا جس طرح بھی بچہ حاصل کر لو، پر دوسری شادی مت کرنا۔ میں نے رضامندی دے دی ہے، تمہیں بس میرے ساتھ ایکٹنگ کرنا ہوگا۔ اس نے میسج ٹائپ کر کے اپنی بیوی کو بھیج دیا تھا، جو آج کل اس سے غافل نظر آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کا فوراً سے میسج ریسیو ہوا تو وہ حیران ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے ڈاکٹر کو کال ملائی تھی۔ جس لڑکی کے بارے میں آپ بات کر رہی تھی مجھے اس سے ملوا دے، آپ کی مہربانی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب نے اگلے دن اسے 10 بجے کلینک آنے کا کہا تھا۔ جو کچھ کرنا ہے مجھے اکیلے کو کرنا ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا اور اگلے دن صبح 10 بجے لینے جا پہنچا۔ یہ سب کرنا اس کے لیے ضروری تھا۔ یہاں تو وہ مہرین کے ٹکڑوں پر پل رہا تھا، لیکن وہ اپنے والدین کی طرف سے جائیداد کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ آئیے آئیے جہانداد صاحب، ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے۔
ڈاکٹر صاحب کے برابر میں نظر پڑتے ہی وہ جیسے اپنی جگہ ٹٹک کر رہ گیا۔ وہاں کوئی 20 سالہ لڑکی دوپٹہ سر پر جمائے اس طرح بھی انداز میں انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ یہ زارا ہے، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ اپنے والد صاحب کے علاج کے لیے بہت زیادہ پریشان ہے اور اسے پیسوں کی ضرورت ہے۔ ان پیسوں کے بدلے میں یہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ جانداد نے سماعتوں کو ڈاکٹر صاحب کی باتوں کی طرف لگا دیا تھا اور اپنی نگاہیں اس لڑکی پر جما دی تھی جو بے حد خوبصورت اور کم عمر تھی۔ زارا، میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کیا تھا اور اسے لے کر باہر ایک کیفے میں آ گیا۔ آپ مجھے اپنے بارے میں کچھ بتا سکتی ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ زارا کی آواز میں نمی گھولی ہوئی تھی۔ میرا نام زارا ہے اور میں ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے والد صاحب پچھلے 2-3 سالوں سے شدید علیل ہے۔ گھر میں فاقوں کی نوبت تک آ چکی ہے۔ میں آپ کی شکر گزار رہوں گی اگر آپ میرے والد صاحب کا علاج کروا دیں گے۔ بدلے میں آپ کے لیے ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آخری جملہ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے زبان سے ادا کیا تھا۔ جانداد نے اس بات کو واضح طور پر محسوس کیا۔ ٹھیک ہے، تم اپنے والد صاحب کے علاج کا سارا کنٹرول مجھ پر چھوڑ دو۔ بدلے میں تمہیں مجھ سے بھی اسی وقت شادی کرنی ہوگی۔ یہ سن کر وہ لڑکی اپنی جگہ جم سی گئی تھی اور جانے کے لیے کھڑی ہوئی ہی تھی کہ جانداد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بٹھا دیا تھا۔ دیکھو، یہاں دنیا میں سب مجبور ہے، میں بھی مجبور ہوں اور تم بھی۔ ایک لمحے کے لیے جانداد نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو جیسے مبہوت سا ہوا تھا۔ آنکھوں میں بے پناہ نمی کے باعث اس کا چہرہ کافی حد تک جانداد کی توجہ کھینچ چکا تھا۔ اپنی مجبوری کو سمجھو اور میری مجبوری کو بھی سمجھو۔ ہم دونوں مجبور ہیں، ایک دوسرے کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ تمہارے والد صاحب صحتیاب ہو جائیں گے اور یہاں مجھے تم سے شادی کر کے اولاد پیدا کرنی ہے۔ اس کے بعد میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تم اپنی زندگی میں اپنی زندگی۔ جانداد نے اس لڑکی کو سچائی بتائی تھی۔ چند دیر کی خاموشی کے بعد وہ مان گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روانی سی بہہ رہے تھے۔ بے فکر ہو جاؤ، سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا۔ تمہارے والد صاحب کا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ بس بدلے میں مجھے بچہ چاہیے، وہ بھی تم سے، اور جلد از جلد چاہیے۔ جانداد کی بات سن کر وہ سہم سی گئی تھی۔ وہ اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر مہرین کے فارم ہاؤس لے آیا تھا۔ وہاں خاموشی چھائی ہوئی تھی اور نکاح خواہ کا انتظام اس نے پہلے ہی کر رکھا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں اب میاں بیوی کی حیثیت میں بدل چکے تھے۔ دیکھو، اب ہمارے رشتے کی حیثیت بدل چکی ہے۔ تمہارے والد صاحب کے لیے رقم بھی میں تمہیں دے چکا ہوں، بلکہ ان کے اسپتال کا سارا خرچہ بھی میں نے ارینج کروا لیا ہے۔ اب تم میرے پاس کمرے میں آ جاؤ۔ میں پروفیشنل رہوں گا۔ تمہاری چیخیں مجھ پر کوئی اثر نہیں کریں گے۔ تم کم عمر ہو لیکن یہ جان رکھو کہ مجھے یہ کام جلد از جلد کرنا ہے۔ میں یہ کام اپنی خوشی سے نہیں کر رہا، اس لیے یہ خیال بھی مت کرنا کہ تم مجھ جیسے شخص کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو گی، بلکہ سمجھو کہ ہم دونوں ایک فرض انجام دے رہے ہیں جس کے بعد ہماری راہیں جدا ہے۔ اس نے اس کم عمر اور معصوم لڑکی کے دل میں خود کا خیال ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا تھا۔ وہ ایک پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ جائیداد بھی اس کے پاس موجود تھی اور پھر اس کی بیوی بھی امیر تھی، لیکن اس نے اپنے سامنے موجود لڑکی کو واضح طور پر سمجھا دیا تھا کہ وہ اس کا خواب دیکھنا بند کرے اور اس معاملے میں اس کی مدد کرے تاکہ دونوں کا جلد از جلد کام مکمل ہو جائے اور انہیں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو۔ ٹھیک ہے، زارا نے اپنا سر جھکا دیا تھا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر کمرے میں آ گئی تھی۔ یاد رکھو، میں تب تک تمہارے قریب آتا رہوں گا جب تک تم حاملہ نہیں ہو جاتی۔ زارا ایک دم سے جیسے اپنی جگہ جم سی گئی تھی۔ تو کیا روز اسے اذیت سے گزرنا پڑے گا؟ وہ رو پڑی تھی۔ ایک لمحے کے لیے جہانداد کا دل بھی جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا تھا۔ اوکے، ٹھیک ہے، مجھے اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے۔ اس نے فوراً سے پانی کا گلاس بھر کر اسے دیا تھا۔ اب بیٹھ جائیے، سکون سے بیٹھ جائیے۔ آپ کی رضامندی ہوگی تو ہی سب کچھ آگے بڑھ سکے گا۔ جانداد کا ایک دم سے نرم لہجہ دیکھ کر اس کے دل کو ڈھارس بندی تھی۔ میں آپ کو 2-3 دن کا وقت دے رہا ہوں، اپنے ذہن کو ذہنی طور پر تیار کر لیجئے۔ آپ یہی رہیں گے اور میں آپ سے فون پر رابطے میں رہوں گا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ آج رات اس پر بہت زیادہ بھاری ہے۔ وہ ایک کم عمر معصوم اور کنواری لڑکی تھی
ایسے کیسے کسی اجنبی کو صرف بچے کی پیدائش کی خاطر اپنے جسم اس کے حوالے کر دے؟ جانداد نے اس کی مجبوری کو سمجھ کر اسے تھوڑا سا وقت دیا تھا، ملازمہ کی نگرانی میں چھوڑ کر واپس پلٹ گیا تھا۔ مہرین کمرے میں ٹہلتے ہوئے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تم نے میرے جواب کا انتظار تک نہ کیا۔ وہ سینے پر بازو لپیٹ کر کھڑی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ میں یہ سب کچھ کروں گا۔ اس نے پانی پی کر مہرین کو جواب دیا تھا۔ کون ہے وہ لڑکی؟ کیسی ہے؟ یاد رکھنا، رشتہ نبھاتے نبھاتے اسے اپنے دل میں نہ بسا لینا۔ جانداد نے مسکرا کر مہرین کی طرف دیکھا۔ تمہیں اپنے دل میں بسایا ہے وہی کافی ہے، کسی اور کو بسا کر کیا کروں گا؟ مہرین اس کے اس جواب پر ہنس پڑی تھی اور اس کے گلے لگ گئی تھی۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے دور ہو گئی ہوں، بس اپنی اس کمی کو دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو مصروف رکھتی ہوں۔ مہرین نے آج اس کے سامنے اعتراف کیا تھا۔ مجھے یقین ہے تم پر، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا یقین ہی اسے لے ڈوبے گا۔ اگلے دن وہ پھر سے زارا کے پاس آیا تھا اور تب زارا نے دل پر پتھر رکھ کر اسے اپنا آپ حوالے کر دیا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کو آپ کا مقصد جلد حاصل ہو جائے۔ میں روز روز اس اذیت سے نہیں گزرنا چاہتی۔ اس نے جانداد کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا تھا۔ جانداد ہفتے میں 2-3 بار اس سے ملنے ضرور جاتا تھا۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ کسی چیز کی کمی ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ اب وہ اکثر بہانے سے اس کے پاس پہنچ جاتا کیونکہ مہرین اپنے دوستوں میں کافی حد تک بزی ہو گئی تھی۔ وہ امریکہ جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہاں اس کے والدین اس کا انتظار کر رہے تھے اور وہ چاہتا تھا کہ مہرین کے امریکہ جانے سے پہلے زارا پریگننٹ ہو جائے تاکہ اسے سب کو بتانے میں آسانی ہو کہ وہ پریگننسی کی وجہ سے امریکہ جا چکی ہے۔ زارا اور جانداد کی شادی کو 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ جانداد کو خود میں ایک حیرت انگیز تبدیلی محسوس ہوئی تھی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں زارا کی طرف کیوں لپک رہا ہوں؟ اس رات وہ اپنے کمرے میں اکیلا لیٹا زارا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میری بیوی ہے وہ، میں اس کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ اس کے دل نے دہائی دی، لیکن وہ کنٹریکٹ میرج ہے اور کچھ بھی نہیں۔ میں سے زیادہ اسے تعلق نہیں بڑھا سکتا۔ زارا کی معصوم باتیں سب کچھ اسے یاد آ رہی تھی، اور یہ ساری باتیں زارا نے اس کے سامنے نہیں کی تھی، بلکہ جب بھی فارم ہاؤس جاتا تو اسے زارا کی آواز آتی جو ملازمہ سے بات کرتی ہوئی سنائی دیتی، ورنہ اس کے سامنے زارا نے اب تک اپنا منہ بھی نہیں کھولا تھا۔ بس وہ اسے اپنی ضرورت پوری کرتا اور گھر واپس آ جاتا، اور اب اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ زارا کے پاس بیٹھ کر کچھ وقت گزارے، اس کا حال چال پوچھے، اس کی خیریت معلوم کرے، اسے اپنے دل کا حال بیان کرے، اور اپنی اس حالت پر وہ خود بھی حیران تھا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ مہرین میرے لیے کافی ہے، اس نے خود کو سمجھایا۔ تبھی اس کے موبائل کی رنگ سنائی گئی۔ ہیلو۔ دوسری طرف فارم ہاؤس میں زارا کی نگرانی پر مامور ملازمہ تھی۔ زارا بی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ صبح سے 2 بار بے ہوش ہو چکی ہے۔ کیا؟ اور یہ تم اب مجھے بتا رہی ہو؟ جہانداد اس پر چیخ اٹھا۔ کیا ہوا؟ کیوں چلا رہے ہو؟ اس نے بے اختیار مہرین کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے جب ہمارے گھر میں بھی بچے کی ہنسی گونجے گی۔ مہرین نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ تمہاری دوسری سو کولڈ بیوی پریگننٹ ہو گئی ہے؟ مہرین کے انداز پر جانداد نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تو کیا یہ تمہاری خواہش نہیں تھی؟ میری خواہش ہوتی تو میں تمہیں پہلے ہی ان چیزوں کا مشورہ دیتی۔ خیر، میں بھی چل رہی ہوں تمہارے ساتھ، دیکھوں تو صحیح آخر وہ تمہاری سو کالڈ بیوی کون ہے؟ جانداد کو نہ جانے کیوں زارا کے لیے یہ الفاظ بہت برے محسوس ہوئے تھے۔ وہ کم عمر اور معصوم ہے، اس کے بارے میں یا اس کے سامنے ایسا کچھ بھی مت کہنا جو اسے برا لگے۔ جانداد نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے مہرین کو ہدایت کی تو وہ ہنسنے لگی۔ یعنی اس نے تم پر جادو کر ہی دیا؟ مہرین نے غور سے جانداد کے چہرے پر دیکھا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اب تم غلط مت سمجھ لینا، سب کچھ تمہارے علم میں لا کر رہا ہوں، کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ سنجیدگی سے گاڑی چلانے لگا۔ پورا راستہ ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ گاڑی گھر کے قریب آ کر رک چکی تھی۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوا۔ زارا اپنے بیڈ پر نڈال سے بیٹھی جانداد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اوہ، تو یہ ہے وہ لڑکی۔
مہرین کی آواز سن کر زارا نے جانداد کی طرف دیکھا تھا۔ یہ مہرین ہے، میری پہلی بیوی اور آخری بھی۔ مہرین میں بیٹھتے ہوئے زارا کی طرف دیکھ کر جتایا تھا۔ مہرین میں بیٹھتے ہوئے زارا کی طرف دیکھ کر جتایا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہاری طبیعت کو؟ مہرین نے اس کا ماتھا چھوا۔ بخار تو بالکل بھی نہیں ہے، ڈاکٹر کو فون کر کے بلانا چاہیے تھا نا۔ جانداد ڈاکٹر تھوڑی نہ ہے۔ مہرین کا لہجہ سن کر زارا کو رونا آنے لگا۔ ڈاکٹر راستے میں ہے، میں نے فون کر دیا ہے۔ ملازمہ نے اطلاع دی تو اس نے ناگواری سے رخ پھیر لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر صاحبہ پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے زارا کا مکمل چیک اپ کیا تھا۔ دیکھیے یہ پریگننٹ ہے اور انہیں بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے۔ وہ کم عمر اور معصوم ہے، ان کی ڈائٹ کچھ خاص نہیں ہے۔ آپ کو ان کی ڈائٹ پر خاص توجہ دینی ہوگی۔ مہرین جو وہاں بیٹھے بیٹھے اکتا رہی تھی، اس نے ڈاکٹر کی یہ بات غور سے سنی تھی۔ ہم تو ڈائٹ فراہم کر دیں گے، بٹ کھانے والے بھی تو کھانے چاہیے۔ اس نے زارا پر طنز کیا تھا۔ مہرین ٹھیک کہہ رہی ہے زارا، ہمارے بچے کے لیے تمہیں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ دن میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا دن ہے اور میں تمہارے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تمہاری پسندیدہ خوراک کون سی ہے؟ کون سی غذا تمہیں پسند ہے؟ تمہیں کیا کھانا اچھا لگتا ہے؟ یہ سب کچھ تم مجھے بتا دو۔ کیوں؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا مہرین؟ مہرین نے جانداد کی بات غور سے سنی تھی۔ ہاں ہاں بالکل، یہ بچہ میرا ہے، یاد رکھنا، اسے کوئی نقصان پہنچا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے زارا کی طرف انگلی اٹھا کر کہا تھا۔ زارا نے پٹی پٹی نگاہوں سے پہلے مہرین کو اور پھر جانداد کو دیکھا تھا۔ مہرین کمرے سے نکل چکی تھی۔ یہ لڑکی تو ایسے شور کروا رہی ہے جیسے بچے کی ضرورت صرف مجھے ہو۔ اس کے چہرے پر خوشی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جانداد کو سخت حیرانی ہوئی تھی، ورنہ جو لڑکی 7 سال کے لیے اولاد کے لیے ترسے، وہ کیسے نہ بچے کی پیدائش پر خوش ہوگی؟ یہ بات اسے کٹک رہی تھی۔ کمرہ خالی ہو چکا تھا۔ جانداد محبت سے اس کے برابر میں بیٹھا۔ دیکھو، وقتی طور پر ہی صحیح تم میری بیوی ہو اور میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمہارا خیال رکھوں۔ اس نے زارا کا ہاتھ تھاما تو زارا نے ایک لمحے کے لیے پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ جانداد واقعی میں ذمہ دار شخص تھا۔ اس نے ذمہ داری سے اپنا کام سر انجام دیا تھا اور پھر اب ایک بار پھر سے اس کی ذمہ داری قبول کر رہا تھا۔ حالانکہ وہ سب کچھ پیسے کے لیے کر رہی تھی اور بچہ بھی پیسے کے لیے ہی پیدا کر رہی تھی، پر جانداد کے اندر موجود انسانیت کو دیکھ کر زارا کا دل ایک دم سے جانداد کے لیے دھڑکا تھا۔ تبھی اس پر انکشاف ہوا تھا کہ وہ جانداد کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے۔ جانداد وہاں سے نکل کر فوراً سے اپنے والدین کے پاس آیا تھا۔ اچھا ہوا تم آ گئے، ہم نے تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈ لی ہے اور ہم نے انہیں رشتے کا پیغام بھی پہنچا دیا ہے۔ جانداد کی آنکھیں ابل پڑی تھی۔ کیا بات کر رہی ہے امی؟ ہم نے تمہیں پہلے ہی خبردار کیا تھا، انہوں نے اسے دیکھ کر اٹل لہجے میں کہا۔ اور اگر میں کہوں کہ اب اس چیز کی ضرورت نہیں رہی تو بھلا کیسے ضرورت نہیں رہی؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا آسمان سے بچہ ٹپکے گا؟ جانداد کی بات سن کر انہیں غصہ آ گیا تھا۔ نہیں، آسمان سے تو نہیں ٹپکے گا، بلکہ میری اپنی اولاد اس دنیا میں وجود میں رہی ہے۔ انہوں نے ٹٹک کر جانداد کی طرف دیکھا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری بیوی تو بانجھ تھی، اس کی اولاد نہیں ہو سکتی، تو اب پھر یہ سب کیا چکر ہے؟ وہ شدید حیران تھی۔ یہ معجزہ ہی ہے مہرین، امید سے ہے، اور جلد ہی میرا بچہ بھی اس دنیا میں آ جائے گا۔ اس لیے اب آپ رشتے دیکھنا چھوڑ لیں اور اس بات کو قبول کر لیں، اب آپ کا وارث اس دنیا میں آنے والا ہے۔ اس کی والدہ رو پڑی تھی۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ انہیں جانداد کی بات پر جیسے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ جانداد نے پہلی بار آگے بڑھ کر اپنے والدین کو گلے سے لگایا تھا۔ مہرین کو کہو ہمارے پاس آ کر ٹھہر جائے، ہم اس کا اچھے سے خیال رکھیں گے۔ اگلے دن وہ مہرین کے گھر پر پہنچ چکی تھی۔ مہرین کو مٹھائی تحفے میں دی تو مہرین نے اپنی ساس مہرالنساء کی بات سن کر حیرت سے جانداد کو دیکھا تھا۔ نہیں آنٹی، میں دراصل امریکہ جا رہی ہوں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ اتنے سال بعد اولاد ہو رہی ہے، تو میری پریگنینسی میں بہت سے مسئلے ہیں، اور ان مسئلوں کی وجہ سے ڈاکٹروں نے مجھے کسی پرفضا مقام پر جانے کا کہا ہے۔ والدین امریکہ میں ہے، وہاں کا ماحول بہت اچھا ہے۔ میں اپنے پورے 9 مہینے وہی گزار لوں گی، انشاءاللہ بچے کو لے کر آؤں گی۔ اس نے جانداد کی ہدایت کے مطابق اپنے ساس اور سسر سے کہا تھا۔
ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہیں ٹھیک لگے، ہم تو بس تمہاری بھلائی چاہتے ہیں۔ ہمارا وارث ہمارے پاس آ جائے تو پھر تم لوگ ہمارے ساتھ ہی رہنا، ہم ایک فیملی بن جائیں گے۔ مہرین مسکرا بھی نہ سکی، اس نے جانداد کی طرف جتاتے ہوئی نظروں سے دیکھا تھا۔ ایک تو تمہاری یہ فیک پریگنینسی نے میرا دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے، مجھے جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے اور سب کو صفائیاں دینے پڑ رہی ہے۔ کیا ضرورت تھی تمہیں بچے کا ڈھونگ کی؟ اس نے جانداد سے کہا تو جانداد اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کیا صرف میں بچے کے لیے تڑپ رہا تھا؟ جانداد کے سوال پر وہ ایک دم سے سیدھی ہوئی۔ نہیں، لیکن مجھے اتنی کوئی جلدی نہیں تھی۔ جانداد پر حیرانی کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ 7 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، یہ کہہ کر وہ وہاں سے فارم ہاؤس کی طرف نکل پڑا تھا۔ مہرین کے دن بدن بدلتے رویے نے اس کا دماغ گما دیا تھا، وہ شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ فارم ہاؤس پہنچتے ہی اس نے دیکھا تھا کہ زارا درد کی شدت سے کرا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ وہ فوراً سے اس کی طرف آیا۔ وہ کچن میں اپنی کمر پر ہاتھ رکھے چلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں پیروں میں آج کل بہت درد رہتا ہے۔ جانداد نے یہ سنا ہی تھا کہ اگلے ہی پل اسے اپنی گود میں اٹھا کر کمرے کی طرف لے گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، تمہاری خدمت کے لیے۔ زارا کی پلکیں ایک دم سے جھک سی گئی۔ جو بھی تھا وہ اس کا مجازی خدا تھا اور اس وقت اس کے پاس کسی فرشتے کی طرح آیا تھا۔ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا؟ اس نے زارا سے پوچھا۔ نہیں، پر میں یہاں بہت اکیلا محسوس کرتی ہوں۔ جانداد نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی اسے بہت پیاری لگی تھی جو اسے اکیلے پن کی شکایت کر رہی تھی۔ میں اب تمہارے پاس ہی رہوں گا کیونکہ مہرین نے پیک رپورٹ بنوا لی ہے اور وہ امریکہ جا رہی ہے جہاں وہ 9 مہینے گزارے گی، اور میں ظاہر ہے یہاں تمہارے پاس ٹھہروں گا۔ آخر کو تم میرا وارث پیدا کر رہی ہو، یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے۔ جانداد نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی اور پھر سہم کر پیچھے ہوئی۔ جانداد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ آئی ایم سوری، یہ کہہ کر وہ جانے ہی لگا تھا کہ زارا کی سسکی نے اسے رکنے پر مجبور کیا۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے نا کہ ایسی حالت میں رونا بچے کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے، اور تم آنسو بہا رہی ہو۔ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کے پاس بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ بابا، مجھے بابا کی بہت یاد آتی ہے۔ اگر بابا سے ملاقات ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ وہ مجھے یاد کرتے ہوں گے۔ جانداد نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، تم تیار ہو جاؤ، ہم تمہارے بابا کے پاس اسپتال جا رہے ہیں۔ وہاں میں ڈاکٹر سے رابطے میں ہوں، ان کی حالت قدرے بہتر ہے، بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ تمہاری خواہش ہے تو میں تمہاری یہ خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں اپنے بچے کو اداس نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر زارا کے آنسو پونچھے تھے۔ مہرین کے رویے نے اسے زارا کے قریب کر دیا تھا۔ یہ خیال اس کے دل میں آیا تو اس نے اپنے دل کی اس بات کا سر جھکا کر اعتراف کیا تھا۔ وہ اسے گاڑی میں لے کر اسپتال پہنچا تھا اور خود باہر کھڑا اس کا انتظار کرنے لگا۔ زارا نے اپنے والد سے جی بھر کر ملاقات کی تھی۔ بابا، آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے مدد مانگی ہے کسی سے اور میں ان کے گھر کا کام کرتی ہوں۔ جانداد نے بغور زارا کی آواز سنی تھی جو اپنے والد صاحب کو تسلی دے رہی تھی۔ میں ان کی پابندیوں کی وجہ سے کچھ مہینے آپ سے نہیں مل سکوں گی۔ اس کی آواز اس کے حلق میں اٹکنے لگی تھی۔ بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس رہو، بیماری نے مجھے ختم کر دیا ہے۔ وہ زارا کو دیکھ کر رو پڑے تھے۔ آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے، میں بہت جلد آپ سے دوبارہ ملنے آؤں گی۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی بیٹی بہت مجبور ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے نکلی تو اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ جانداد نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھاما تھا اور پھر اسے لے کر گاڑی تک آیا۔ کچھ کھانا ہے تمہیں؟ بھوک لگی ہے؟ آج سے پہلے کسی نے اس کی اتنی زیادہ کیئر نہیں کی تھی، نہ اسے اتنی محبت جتائی تھی۔ یا یہ سچ میں محبت ہے یا صرف بچے کی وجہ سے وقتی اٹریکشن ہے؟ زارا نے جانداد کی نظروں میں دیکھا اور سوچنے لگی۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ چلو آ جاؤ، تمہیں کوئی اچھا سا کھانا کھلاتا ہوں۔ وہ اسے لے کر ایک ریسٹورنٹ میں آ گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف مہرین کی دولت پر ہی اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ مہرین نے اسے سیڑھی فراہم کی تھی اور سیڑھی پر چڑھ کر اس نے اپنا کاروبار سیٹ کیا تھا، پر مہرین کی محبت کی وجہ سے وہ پنس گیا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے والدین تک کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ اپنے والدین کے ساتھ نہیں رہتے؟ زارا نے پہلی بار اس سے سوال کیا۔ نہیں،
میں مہرین کے ساتھ رہتا ہوں۔ ان کی شادی کی یہی شرط تھی۔ زارا ایک دم سے چپ ہو گئی۔ آپ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں نا؟ اس نے سوال کیا تو جانداد نے پی کی ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اب لگتا ہے کہ وہ محبت کہیں جا کر سو چکی ہے۔ مہرین کو بچے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ سب کچھ میں اپنے بچاؤ کے لیے کر رہا ہوں۔ آہستہ اس پر راز کھلنے لگا۔ کیا سچ میں ایسا ہے؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ زارا نے حیران بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ وہ دونوں تو ساتھ ایک دم خوش نظر آتے تھے۔ بات ایسی ہے کہ ہر نظر آنے والا سچ سچ نہیں ہوتا۔ جانداد نے اس کی بات کی تصدیق کر دی تھی۔ ان دونوں نے وہ دن ایک ساتھ گزار کر اپنے دل میں ایک دوسرے کے لیے جگہ بنا لی تھی۔ آج مزہ آیا نا؟ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے زارا سے پوچھا۔ ہاں بہت، آج لگا کہ زندگی حسین ہے۔ زارا مسکرانے لگی اور جانداد اس کی اس مسکراہٹ میں جیسے کوسا گیا۔ آج پہلی بار اسے زارا اپنے دل کے بے حد قریب ترین محسوس ہوئی تھی۔ جب کبھی تمہیں ضرورت ہو مجھے فون کر لیا کرو، بلکہ ایک کام کرو تم میرے ساتھ میرے گھر میں ہی شفٹ ہو جاؤ۔ زارا اپنی جگہ ساکت ہوئی۔ آپ کے ساتھ گھر میں مہرین بی بی کو اعتراض نہ ہو؟ اس نے سوچا، نہیں اسے بھلا کیوں اعتراض ہوگا؟ وہ ویسے بھی امریکہ جا رہی ہے، اسے پتہ چلے گا تو اعتراض ہوگا نا؟ زارا نے اپنا سر جھکا دیا تھا۔ کن راہوں پر چل پڑی ہوں، کہیں یہ راہیں مجھے برباد نہ کر دے۔ دن گزرنے لگے۔ مہرین اپنے والدین کے پاس جا کر بس گئی اور جیسے اپنے شوہر جانداد کو بھول ہی گئی تھی۔ کہاں ہو؟ کیا کر رہی ہو؟ کیسی ہو؟ کوئی فون کچھ بھی نہیں کیا؟ مجھے بھول چکی ہو؟ جانداد نے اسے باقاعدہ طور پر فون کر کے خیریت پوچھی تھی۔ اب تم اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ بزی ہو تو میں یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ بزی ہوں۔ حساب برابر ہے۔ اس میں چونکنے والی کیا بات ہے؟ مہرین نے الٹا اسے جیسے بے عزت کر کے رکھ دیا تھا۔ جانداد نے اسی وقت فون بند کر دیا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے اثرات تھے۔ زارا نے اس کا بدلتا ہوا موڈ دیکھ کر چپ ٹال لی تھی، کیونکہ وہ کافی حد تک ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہے؟ زارا اس کے پاس پہنچ کر اس سے پوچھنے لگی۔ میں ٹھیک ہی تو ہوں۔ وہ اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپائے افسوس کا اظہار کرنے لگا۔ کوئی بات ہے تو مجھے بتائیے، شاید میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ اس نے سر اٹھا کر زارا کی طرف دیکھا۔ اس وقت وہ اسے اپنے دل کے قریب محسوس ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کی گود میں اپنا سر رکھا۔ بس ایک ایسی گود چاہتا ہوں جہاں میں اپنا سر رکھوں اور دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جاؤں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے تمہاری گود میں سر رکھتے ہی میں ہر پریشانی بھول جاتا ہوں۔ جانداد نے نگاہیں اٹھا کر زارا کی طرف دیکھا تھا، جو آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ تبھی اچانک زارا کو درد محسوس ہوا تھا۔ اس کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ اس نے بے اختیار اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا تو زارا نے اسے دیکھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، بس ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کا مقصد پورا ہونے والا ہے اور ہم دونوں کی راہیں جدا ہونے والی ہے۔ زارا کی بات سن کر جانداد کو عجیب سا محسوس ہوا۔ چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ بمشکل چل پا رہی تھی۔ وہ اسے تام کر ہاسپٹل کی طرف لے آیا تھا۔ آپ نے بہت اچھے سے کیئر کی ہے، سب کچھ دکھائی دے رہا ہے۔ ایسا مرد میں نے بہت کم دیکھا ہے جو پریگنینسی میں اپنی بیوی کی اس قدر کیئر کرتا ہے۔ ڈاکٹر نے جانداد کی تعریف کی تھی۔ آپ تو جانتی ہے ڈاکٹر، یہ کانٹریکٹ میرج ہے اور میں صرف اپنے بچے کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں۔ جانداد کو ایسا لگا جیسے اس کا دل اور زبان دونوں ایک دوسرے کے مخالف جا رہے ہیں۔ اچھا، ویسے لگتا تو نہیں ہے کہ یہ کانٹریکٹ میرج ہے۔ ڈاکٹر ہنس پڑی تھی۔ زارا کے چہرے پر حیا کی لالی بکھر گئی تھی اور جانداد اسے اسپتال میں داخل کروا کر اس کا ضروری سامان لینے جیسے ہی گھر پہنچا تو مہرین کی لاتعداد کالز آ چکی تھی۔ یہ کون ہے جو مہرین کے نمبر سے مجھے کال کر رہا ہے؟ اس نے فوراً سے اس نمبر پر کال بیک کی تو اسے مہرین کی جگہ اس کی دوست کی آواز سنائی دی۔ کچھ ہوش میں تو ہو جانداد، کیا سب کچھ بھلا بیٹھے ہو؟ کیا مطلب ہے؟ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں نہیں پتا مہرین ماں بننے والی ہے؟ جہانداد مسکرا دیا۔ ہاں، میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، لیکن صرف رپورٹوں میں۔ سارا کی ہنسی اسے سنائی دی۔ نہیں، بلکہ مہرین نے تمہیں 7 سال تک بے وقوف بنایا ہے۔ وہ 7 سال تک برتھ کنٹرولز پر لیتی رہی اور اب وہ اپنے بوائے فرینڈ سے پریگننٹ ہے۔ وہ جلد تم سے طلاق کے لیے کارروائی کر رہی ہے۔ یہ سن کر جانداد وہی زمین پر بیٹھ گیا۔ اسے اپنے قدموں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہے۔
نہیں، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ تمہیں اگر شک ہے تو جا کر مہرین سے خود پتہ کرو، بلکہ وہ تمہیں خلا کے کاغذات بھجوائے گی۔ اس نے قانونی کارروائی کے لیے امریکہ کی عدالت سے رابطہ کر لیا ہے اور جلد وہ تم سے طلاق لینے والی ہے۔ وہ سب کچھ تم سے وصول کر لے گی۔ میں تم سے ہمدردی رکھتی ہوں، اس لیے خبردار کرنے کے لیے فون کیا ہے، اور یہ نمبر میرے پاس ہے، مہرین کا نہیں ہے۔ اس نے نمبر بھی چینج کر لیا ہے۔ اسے ایسا لگا کہ جیسے آسمان اور زمین اس پر آ گرے ہو۔ اس کے موبائل پر ڈاکٹر کی کال بار بار آ رہی تھی، لیکن وہ نظر انداز کرتا رہا کیونکہ وہ بہت زیادہ دل برداشتہ تھا۔ میری بیوی، میرا بچہ، اسے زارا کا خیال آیا۔ اس نے فوراً سے اسپتال کا رخ کیا، جہاں زارا کی گود میں ننھا گل گوتنا سا بیٹھا رو رہا تھا۔ جہانداد نے اسے دیکھ کر ہر مشکل بھلا دی تھی۔ وہ اسے اپنی گود میں لے کر بے تحاشا چوم رہا تھا۔ تم میری زندگی کا وہ معجزہ ہو جس کے بعد میری زندگی یکسر بدل گئی ہے۔ زارا اب اس انتظار میں تھی کہ کب جانداد اسے یہاں سے جانے کا کہے گا اور ان کا کانٹریکٹ ختم ہوگا تو اسے طلاق دے گا۔ جب کافی دیر تک جانداد بچے میں مصروف رہا اور زارا سے کچھ بھی نہ کہا تو اس نے خود ہی گلا کھنکار کر جانداد کو مخاطب کیا۔ کیا ہوا؟ آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں کہ کانٹریکٹ کا کیا کرنا ہے، بلکہ آپ مجھے طلاق کب دیں گے؟ جانداد نے بے اختیار زارا کی طرف دیکھا تھا۔ کبھی بھی نہیں۔ زارا اپنی جگہ جیسے اچھل سی پڑی۔ کیا مطلب ہے کبھی بھی نہیں؟ اس کی آنکھیں ابل پڑی تھی، کیونکہ مہرین مجھے چھوڑ چکی ہے، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ 7 سال تک وہ مجھے بے وقوف بناتی رہی کہ وہ بانجھ ہے جبکہ وہ ماں بن چکی ہے، وہ بھی میرے بچے کی نہیں بلکہ اپنے عاشق سے۔ جانداد کے لہجے میں قرب ہی قرب تھا۔ زارا بھی رو پڑی تھی۔ تو پھر کیا آپ مجھے اپنی زندگی میں رکھیں گے؟ زارا نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں نہیں بلکہ میں تمہیں اپنی دنیا ہی سمجھتا ہوں۔ میرا دل تم سے کب جڑا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، لیکن اب وقت آ گیا کہ میں دوبارہ اپنی اصل زندگی کی طرف لوٹ جاؤں۔ اس کی زندگی میں شامل ہونا اور اس سے محبت کرنا، یہ سب کچھ دھوکہ تھا، اور اس دھوکے سے میں آج ہی باہر نکلا ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر زارا کو اپنے گلے سے لگایا تھا، اس کے ماتھے پر دیکھتے ہوئے لب رکھ دیے تھے۔ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں اور اس بات کا اعتراف تمہارے سامنے کرتا ہوں کہ مہرین اور تم میں یہی فرق ہے کہ تم نے کانٹریکٹ ہونے کے باوجود بھی میرے شوہر ہونے کا حق ادا کیا، مجھ سے عزت، تمیز اور محبت سے بات کی، مجھے محبت دی، تبھی آج میرا دل تمہاری محبت سے لبریز ہے۔ میں تمہارے والد صاحب کو منا لوں گا، اپنے گھر والوں کو بھی سمجھا دوں گا۔ اب ہم ایک نئی فیملی شروع کریں گے۔ کیا تم چلو گی میرے ساتھ میرے گھر؟ زارا نے مسکرا کر نم آنکھوں سے سر ہلایا تھا اور پھر اپنے بچے کو لے کر گود میں اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ سب کچھ برباد ہو گیا ہے، لیکن اب مجھے اپنے بچے سے دور نہیں ہونا پڑے گا، اور مجھے آپ کے ساتھ رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ میں یہی چاہتی تھی کہ یہ رشتہ ختم نہ ہو۔ زارا کا اعتراف سن کر جہانداد کو اپنے دل میں ایک سکون سا محسوس ہوا تھا۔ شاید قدرت نے ہمیں اسی لیے ملایا تھا۔ میں قدرت کے اس معجزے پر حیران ہوں۔ چلو آؤ گھر چلتے ہیں اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ جانداد نے اسے کندھوں سے تھام کر کھڑے ہونے میں مدد کی تھی اور بچے کو لے کر باہر نکلا تھا۔ اسے اپنے گھر جانا تھا جہاں وہ اپنی بچے، بیوی اور گھر والوں کے ساتھ ایک نئی زندگی کو شروعات کر رہے تھے۔ محبت ان کی منتظر تھی اور باہیں پھیلائے ان کے استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی ناول یہاں تک تھی۔ آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔